اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے ریڈنگ ٹول میں مختلف کاموں کو دیکھا۔ اس میں 5 سطح ہیں: کہانی سطح یا جماعت 2 کی سطح کی عبارت پڑھنا، اقتباس سطح یا جماعت 1 کی سطح کی عبارت پڑھنا، الفاظ سطح، حروف سطح اور ابتدائی سطح اگر بچے کو حروف کی پہچان بھی نہ ہو۔ بچے کو اسی سطح پر نشان زد کریں جسے وہ آرام سے پڑھ سکیں، اس لیے اس ٹول سے جانچنے کا طریقہ پروگریسو ہے۔ اگر بچہ دیے گئے سطح کو نہ پڑھتا ہو تو آپ اسے آسان سطح دے سکتے ہیں۔ اگر بچہ دیے گئے سطح کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو آپ اسے آگے کی اعلیٰ سطح کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ یہ کام کیسے انجام دیے جاتے ہیں۔ ہم عام طور پر جانچ اقتباس سطح سے شروع کرتے ہیں۔ بچے کو پڑھتے ہوئے غور سے سنیں۔ اگر بچہ اقتباس کو آسانی سے پڑھتا ہے تو اس بچے کو کہانی پڑھنے کو کہیں۔ اگر بچہ کہانی کو روانی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس بچے کو کہانی سطح پر نشان زد کریں۔ اگر بچہ اقتباس کو صحیح طرح سے پڑھتا ہے لیکن کہانی پڑھنے میں اسے دشواری ہوتی ہے تو اس بچے کو اقتباس سطح پر نشان زد کریں، کیونکہ اعلیٰ سطح وہی ہے جسے بچہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اب ثنا کے پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ ہم پڑھنے کی جانچ کی شروعات اقتباس سے کرتے ہیں اور ثنا کو پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ بچہ کیا پڑھ رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے اسے لفظ پر انگلی رکھ کر پڑھنے کو کہیں۔ کوئل کالی ہوتی ہے، وہ پیڑ پر رہتی ہے، میٹھے گیت گاتی ہے، سب کا دل بہلاتی ہے۔ 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ثنا صحیح سے پڑھ رہی ہے، ہر جملے کو لفظ کی بجائے ایک جملے کی طرح پڑھ رہی ہے، وہ الفاظ کے درمیان نہیں رکتی اور وہ ہر لفظ کا صحیح تلفظ ادا کر رہی ہے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ وہ اقتباس کو آسانی سے پڑھ سکتی ہے۔ آئیے ہم ثنا کو ایک کہانی پڑھنے کو کہیں۔ ایک تتلی تھی، اس کے رنگ برنگے پنکھ تھے۔ تتلی روز باغ میں آتی اور پھولوں کا رس پی کر اڑ جاتی۔ راجو اسے روز دیکھتا تھا۔ راجو اسے پکڑنے جاتا تو وہ اڑ جاتی۔ ایک دن راجو نے اسے پکڑ لیا۔ تتلی رونے لگی، وہ بولی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری دوست بنوں گی۔ راجو نے تتلی کو چھوڑ دیا، دونوں دوست بن گئے۔ یہاں بھی وہی اصول لاگو ہے۔ ثنا روانی کے ساتھ اور درست طریقے سے پڑھ رہی ہے۔ ہم ثنا کو کہانی سطح پر نشان زد کریں گے۔ اب ہم ثنا کے دوست کبیر کو اقتباس پڑھتے سنتے ہیں۔ ندی میں ایک ناؤ ہے، وہ لال رنگ کی ہے، ناؤ دھیرے دھیرے چلتی ہے، سب کو ندی پار لے جاتی ہے۔ توجہ دیں کہ کبیر روانی کے ساتھ سارے الفاظ پڑھ رہا ہے۔ اب اسے کہانی پڑھنے دیں۔ ایک خرگوش تھا، وہ کام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ پیڑ کے نیچے سو گیا تھا۔ اس نے ایک چینٹی کو دیکھا۔ چینٹی بار بار پیڑ چڑھتی تھی اور کھانا لے اترتی تھی۔ چینٹی کو دیکھ کر خرگوش سوچا، چینٹی نہیں تھکتی ہے، کرتی ہے۔ اس دیکھ کے لیے ہے کہ مجھے بھی کام کرنا چاہیے۔ یہاں کبیر کو کہانی پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ وہ وقفہ دے کر پڑھ رہا ہے، وہ رک جاتا ہے اور ہجے سے پڑھ رہا ہے۔ ہم کبیر کو اقتباس سطح پر نشان زد کریں گے کیونکہ یہی اس کی اعلیٰ سطح ہے جسے وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ ثنا آسانی سے کہانی پڑھ رہی تھی، لہٰذا ہم اسے کہانی سطح پر نشان زد کریں گے۔
कबीर को कहानी पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन वो इक्तिबास आसानी से पढ़ रहा था। लिहाजा हम कबीर को इक्तिबास सतह पर निशानजद करेंगे। अब हमारे साथ सीमा है। हम सीमा के साथ भी इक्तिबास से शुरुआत करेंगे और उसे पढ़ते हुए गौर से सुनेंगे। केफ वाव या लाम कोयल, केफ अलिफ लाम मिया, काली हिया वाव होते हैं, वो पिया यड़िया पेड़ पर रहते हैं, मीम मिया टिया दुचशे मिया मीठे गीत गाते हैं, सब का दिल बिया हिया लाम अलिफ दिया या बहलाते हैं। सीमा को पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। 3 बातों का ख्याल रखें। वो अटक अटक कर पढ़ रही है। अक्सर वो लफ्ज़ को तोड़ कर पढ़ रही है। वो हर सत्र को किसी जुमले की तरह नहीं बल्कि अल्फाज की तरह पढ़ रही है। अब सीमा को कोई 5 अल्फाज पढ़ने को कहें। शाम, दोस्त, किताब, पानी, बाग। सीमा को अल्फाज पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही है, इसलिए हम सीमा को अल्फाज सतह पर निशानजद करेंगे। उसूल के मुताबिक अल्फाज सतह पर बच्चे को निशानजद करने के लिए 5 अल्फाज में से कोई भी 4 सही पढ़ना आना चाहिए। ये सीमा का दोस्त समीर है। हमने उसे पहले इक्तिबास दिया है जिसे वो नहीं पढ़ पाया। अब हम उसे कोई 5 लफ्ज़ पढ़ने को कहेंगे। खरगोश, दाल, किताब, मोर, सवाल। समीर 4 लफ्ज़ को सही नहीं पढ़ पाया, इसीलिए अब उसे हुरूफ सतह पर ले जाते हैं। मीम, शीन, क़ै, ग़ैन, फा। वो हुरूफ को सही पढ़ रहा है, इसीलिए हम उसे हुरूफ सतह पर निशानजद करेंगे। अब हमारे साथ रेहान है। हमने रेहान को पहले इक्तिबास दिया, लेकिन वो उसे नहीं पढ़ पाया। अब रेहान को अल्फाज पढ़ने देते हैं। छ, रेहान को अल्फाज पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। अब हम उसे हुरूफ पढ़ने को देते हैं। ऐन, नून, बा, लाम, जाल। रेहान हुरूफ को सही तरीके से पहचान नहीं पाया, लिहाजा हम रेहान को इब्तदाई सतह पर निशानजद करेंगे। सीमा आसानी से अल्फाज पढ़ रही थी, लेकिन इक्तिबास नहीं, लिहाजा हम उसे अल्फाज सतह पर निशानजद करेंगे। समीर को अल्फाज पढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो हुरूफ को सही तरीके से पढ़ पा रहा था, इसीलिए हम समीर को हुरूफ सतह पर निशानजद करेंगे। रेहान को हुरूफ पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, लिहाजा हम उसे इब्तिदाई सतह पर निशानजद करेंगे। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? पढ़ने के टूल में 5 सतह होते हैं। बच्चे को उसकी आला सतह पर निशानजद करना चाहिए, जिसे वह आसानी से पढ़ सके। हमने इक्तिबास सतह से शुरुआत की थी और वीडियो में दिखाए गए केस स्टडीज़ के ज़रिए हम हर बच्चे की आला सतह को मालूम कर पाए। पढ़ने की जांच कैसे करें? आप इस चार्ट को देखते हुए वीडियो के ज़रिए सीखे हुए सभी उसूलों को तरोताज़ा कर सकते हैं।